السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ کیا حال چال ہے؟ آج ہم اپنا نیا لیسن پڑھنے جا رہے ہیں اور وہ لیسن ہے آپ کا خطبہ حجۃ الوداع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیں آج آپ اپنا پیج کھولیں، پیج نمبر ہے 42 اور خطبہ حجۃ الوداع یہ وہ خطبہ ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان عرفات میں آخری خطبہ جو تھا دیا تھا۔ آپ نے زندگی میں ایک ہی حج کیا تھا، تو آپ نے جو اپنا آخری خطبہ دیا یہ اس کو خطبہ حجۃ الوداع یعنی الوداعی خطبہ جو ہے وہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا میں جو پہلا قانون بنا، جو پہلے اصول اور چارٹر سمجھ لیں، ایک قوانین جو بنے، وہ یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی قوانین تھے، اور آپ کا یہی خطبے کی جو آپ نے بتائی تھیں باتیں وہ تھیں، ٹھیک ہے۔ چلے آج ہم پڑھتے ہیں اس کو۔ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک حج نہیں کیا تھا۔ اسی دوران میں سورہ نصر نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اب لوگ گروہ در گروہ یعنی کہ اکٹھے ہو کر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، پس اپنے رب کی تسبیح کرو اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آ گیا ہے۔ ظاہر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے سے ہی علم ہونا تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری کو باقاعدہ حج کرنے کا ارادہ کیا۔ تمام قبائل میں اعلان کر دیا گیا کہ وہ اگر چاہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج ادا کر سکتے ہیں۔ اسی اعلان پر مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد، کثیر تعداد کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑی تعداد، نے لبیک کہا، اور تمام اطراف سے مسلمان گروہ در گروہ مدینہ منورہ میں جمع ہونا شروع ہوئے، اور چند ہی دنوں میں 1,14,000 مسلمانوں کا مجمع جمع ہو گیا۔ یعنی کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا کہ جو بھی حج کرنا چاہتا ہے تو وہ سب لوگ جو تھے وہ گروہ در گروہ آپ کے پاس آ کر جمع ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو ساتھ لے کر 26 ذی القعدہ کو مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے، یعنی آپ حج کرنے کے لیے پھر روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ قربانی کے 100 اونٹ بھی لیے۔ مدینہ منورہ سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مقام ذوالحلیفہ ہے، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمانوں نے حج کا احرام باندھا۔ احرام پتہ کیا کس کو کہتے ہیں؟ وہ خاص لباس جو کہ حج کے لیے حاجی پہنتے ہیں، وہ سفید چادریں ہوتی ہیں نا، تو وہ اس کو کہتے ہیں احرام۔ اچھا، 4 ذی الحج کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ خانہ کعبہ پر نظر پڑی تو آپ نے فرمایا، اے اللہ اس گھر کو اور زیادہ شرف عطا کر، شرف عطا کر یعنی کہ اور زیادہ اس کو معتبر بنا دے، عزت والا بنا دے۔ 8 ذی الحج کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے منی تشریف لائے اور یہیں رات گزاری۔ دوسرے دن حج کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر عرفات کے میدان میں تشریف لائے، یعنی آپ کی اونٹنی کا نام جو تھا وہ قصوہ تھا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر موقع پر لوگوں کے سامنے حج کے مسائل کی وضاحت کرتے رہے، یعنی کہ حج کے بارے میں بتاتے رہے کہ حج کس طرح ادا کرنا ہے، کیا مقصد ہے اس کا، ساری باتیں جو ہیں وہ لوگوں پر واضح کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں صرف ایک ہی حج ادا کیا، اور اس کے چند ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اس لیے اسے حجۃ الوداع یا الوداعی حج کہتے ہیں، کیونکہ آخری حج تھا آپ کی لائف کا، آپ کی زندگی کا، تو اس لیے اس کو الوداعی حج کہتے ہیں۔ ظہر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشہور خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا۔ میدان عرفات میں خطبہ سننے والوں کی تعداد تقریباً 1,44,000 تھی۔ یہ خطبہ تاریخ اسلام میں مذہبی اور سیاسی لحاظ سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا اب یہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان ہیں، جو خطبہ آپ نے دیا، یہ وہ سارے اصول قوانین تھے جو کہ اسلام نے وضع کیے، اور ہمارے ایک جو کہتے ہیں نا ایک اسلامی قانون، اور دنیا میں جو قانون نافذ ہوا پہلا قانون وہ یہی تھا کہ اے اللہ کے بندو، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں نیک کام کرنے پر زور دیتا ہوں۔ اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے، اور تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ کسی عربی کو غیر عربی پر، کسی غیر عربی کو
عربی پر گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقویٰ کے سبب، یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو ایک دوسرے پر کسی بھی رنگ و نسل کے حساب سے کوئی فضیلت نہیں حاصل، کوئی برتری نہیں حاصل، بلکہ اگر کوئی کسی کو برتری حاصل ہے تو وہ صرف پرہیزگاری تقویٰ پر ہے۔ تم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے۔ اے لوگو، تمہاری جان، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر حرام ہیں، اور زمانہ جاہلیت کا سود ختم کر دیا گیا ہے، صرف اصل سرمائے تمہارے ہیں۔ نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ کوئی تم پر ظلم کرے۔ خبردار، جس کے پاس کسی کی امانت ہو پس اسے چاہیے کہ وہ مالک کو لوٹا دے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر بھی دوسروں کی جو ہے عزت اور مال کو ایک دوسرے پر جو ہے وہ حرام قرار دیا گیا، تاکہ نا کوئی زبردستی کسی کے مال پر قبضہ نہ کر سکے۔ اور اسی طرح زمانہ جاہلیت میں جو اصل مال پر لوگ جو سود لیا کرتے تھے وہ بھی آپ نے اس سے بھی منع کیا۔ اور اس کے علاوہ آپ نے امانت کے حوالے سے بتایا کہ جو بھی اگر کوئی امانت آپ کے پاس رکھواتا ہے تو اس کی امانتیں واپس لوٹا دو اس کو۔ اے لوگو، تمہاری عورتوں کا تم پر حق ہے اور تمہارا ان پر حق ہے۔ تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر کو کسی دوسرے سے پامال نہ کرائیں، اور تمہاری اجازت کے بغیر کسی ایسے آدمی کو گھر میں نہ آنے دیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو، اور کوئی بے حیائی کا کام نہ کریں، اور تم نے انہیں اللہ تعالیٰ کی امانت کے طور پر حاصل کیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے تم نے انہیں اپنے لیے حلال کیا۔ عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو۔ یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ عورتوں کو بھی بتایا گیا کہ چونکہ وہ اپنے گھر میں کسی ایسے مرد کو نہ آنے دیں جو کہ ان کا شوہر پسند نہ کرتا ہو، اور ایسے کام نہ کریں جو کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنتے ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ مرد کو یہ حکم بھی دیا کہ وہ عورتوں کے معاملے میں انصاف کا معاملہ رکھیں، ان کے ساتھ نیک اور اچھا سلوک کریں، اور اس حوالے سے اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ خبردار، ہر مجرم کے جرم کا وبال اسی پر ہے، باپ کے جرم کا بیٹا ذمہ دار نہیں ہے، اور نہ ہی بیٹے کے جرم کا باپ ذمہ دار ہے۔ یعنی آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ جو انسان غلطی کرتا ہے تو وہ اپنی غلطی کی سزا وہ خود بھگتے گا، یہ نہیں کہ اگر باپ نے غلطی کی ہے تو اس کی سزا بیٹا کاٹ رہا ہے، بلکہ ہر انسان اپنے عمل کا جواب دہ ہے۔ آپ سے نے فرمایا کہ اگر کٹی ہوئی ناک والا حبشی تمہارا امیر ہو اور وہ تم کو اللہ کی کتاب کے مطابق لے کر چلے تو اس کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ یعنی آپ نے یہ بھی بتایا کہ یہ نہ دیکھو کہ سامنے والا جو انسان ہے وہ کون ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ وہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق اور میری سنت کے مطابق لے کے چل رہا ہے تو پھر اس کی اطاعت کرو۔ لوگوں میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک انہیں تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، قرآن مجید اور اپنی سنت۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظاہر ہے آپ آخری نبی تھے تو آپ کے پاس تو کوئی نبی نہیں آنا تھا، تو اس لیے آپ نے ان کی رہنمائی کے لیے فرمایا کہ میرے بعد دو چیزوں سے رہنمائی جو ہے وہ حاصل کرنا، وہ پہلی قرآن مجید اور دوسری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور حق نبوت ادا کر دیا اور پوری خیر خواہی فرما دی۔ یعنی آپ نے جب یہ خطبہ دے دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کا جو پیغام تھا جو وہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک پہنچا دیا، تو آپ نے ان سے گواہی چاہی۔ تو اس پر صحابہ کرام نے کہا تھا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے واقعی پوری خیر خواہی سے فرما دی ہے اور آپ نے اپنے نبی ہونے کا حق ادا کر دیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور پھر 3 مرتبہ فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہنا، بس جو یہاں موجود ہیں وہ اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ظاہر ہے آنے والی نسلیں جو ہیں وہ پھر اسی طرح سینہ بسینہ پیغام اللہ کا اور نبی پاک کا پیغام جو ہے وہ ان تک پہنچتا رہا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی سے نیچے اترے اور سجدہ شکر ادا کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکمیل دین والی آیت نازل ہوئی، یعنی اس کے بعد پھر آپ پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں بتایا گیا تھا کہ آپ کے ذریعے اس دین کو مکمل کر دیا گیا۔ اچھا اسٹوڈنٹس، یہ لیسن چونکہ بہت زیادہ لینتھی تھا تو میں نے آج آپ کو آدھا ہاف لیسن جو ہے وہ پڑھایا ہے اور سمجھایا ہے۔ تو آپ نے اب اس کے جو سوالات ہیں یہ جو میں پڑھ رہی ہوں آپ نے اس کو کاپی پہ کرنا ہے اور لکھ کر لانا ہے اور یاد بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا سوال ہے سورہ نصر میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اور سیکنڈ کویسچن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مسلمانوں کو مجمع لے کر مکہ روانہ ہوئے۔ تیسرا تھا تقویٰ کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں کیا فرمایا۔ نمبر 4 اطاعت امیر کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔
اور پانچواں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کس بات کی گواہی دی. اور اسٹوڈنٹ اب آپ نے اس کو نیٹ کاپی پر اپنے اچھے طریقے سے اچھی رائٹنگ میں آپ نے کام کرنا ہے اور یاد کرنا ہے. امید ہے آپ کو لیسن سمجھ آ گیا ہوگا.